اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ انجینئر میکینکس کا پہلا لیکچر لیں گے آن لائن، اور یہ ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر 10 سے، جس کا نام ہے ریویٹڈ جوائنٹس۔ جو سب سے پہلا اس میں ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از ریوٹ۔ ریوٹ کیا چیز ہے؟ تو اس کے ڈیفینیشن میں دیا گیا ہے کہ ریوٹ از اے راؤنڈ راڈ آف سرکولر کراس سیکشن۔ ریوٹ ایک گول راڈ ہوتا ہے جس کا کراس سیکشن ہوتا ہے سرکولر، اور ریوٹ جنرلی دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہیڈ، دوسرا ہوتا ہے شینک۔ اب یہ ریوٹ کن چیزوں سے بنا ہوتا ہے، کن چیزوں سے ہم بنائے جا سکتے ہیں؟ تو یہ سافٹ میٹل سے بنتا ہے۔ سافٹ مینز نرم دھات، مثال کے طور پہ مائلڈ اسٹیل، راٹ آئرن، کاپر اینڈ ایلومینیم الائز وغیرہ۔ اب یہ ہے ریوٹ کا ایک ٹیپیکل ویو۔ تو اگر ہم دیکھیں اس میں مختلف سیمبل سے ہم مختلف چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، تو اگر اے کو دیکھیں آپ جس طرح فگر میں دیکھ سکتے ہیں، تو اے کیا ہے؟ ریوٹ ڈائی میٹر ہے۔ ریوٹ کا جو قطر ہوتا ہے وہ ہم اے سے ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے ریوٹ لینتھ، کہ ریوٹ کی کتنی لمبائی ہے، تو ہم بی سے ظاہر کرتے ہیں، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے۔ اس طرح ریوٹ فلینج ڈائی میٹر ہم سی سے ظاہر کرتے ہیں، اور آپ اس شکل میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، یہ ڈائی میٹر، یہ قطر۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ریوٹ کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ریوٹ کے ذریعے دو میٹل پلیٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، جوائنٹ کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ان دو میٹل پلیٹس میں سوراخ کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ریوٹ ہم اس میں پاس کرتے ہیں، اور پھر ہتھوڑے کے ذریعے اس کا جو ٹیل ہوتا ہے اس کو بھی ہم دبا دیتے ہیں اور اس کو ہیڈ جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو اب ہم پڑھیں گے کہ ریوٹ کے لیے ہم جو ہول، جو سوراخ کرتے ہیں پلیٹس میں، تو وہ سوراخ کتنا ہونا چاہیے؟ تو اگر آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں تو ادھر آپ کو لکھا گیا ہے ڈی ڈیش، اور ایک آپ کو دکھائی دے گا ڈی۔ تو یہ جو ڈی ڈیش ہوتا ہے یہ ڈائی میٹر ہوتا ہے، قطر ہوتا ہے سوراخ کا، ہول کا، جو ہم پلیٹس میں کرتے ہیں ریوٹ پاس کرنے کے لیے۔ اور جو ڈی آپ کو نظر آتا ہے، یہ ڈی ڈائی میٹر ہوتا ہے، قطر ہوتا ہے ریوٹ کا جو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہمیشہ یہ جو ہم ہول بناتے ہیں ریوٹ کے لیے پلیٹس میں، وہ ہمیشہ ریوٹ سے بڑا ہوتا ہے۔ تو کتنا بڑا ہونا چاہیے یہ ہول ریوٹ سے؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ریوٹ کا جو ڈائی میٹر ہو وہ 12 mm اور 16 mm کے درمیان ہو، تو اس کے لیے جو ہم ہول تیار کریں گے اس کا ڈائی میٹر ہم اس فارمولا سے معلوم کریں گے، جو کہ گیون ہے ڈی ڈیش از ایکول ٹو ڈی پلس 1 ملی میٹر۔ ہاں، اگر آپ کا جو ریوٹ ہے اس کا ڈایا 16 اور 24 mm کے درمیان ہے، جس طرح آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم جو ہول بنائیں گے اس کا ڈائی میٹر ہم دوسرے فارمولے سے معلوم کریں گے، جو کہ ہے ڈی ڈیش از ایکول ٹو ڈی پلس 2 mm۔ اسی طرح اگر آپ کا جو ریوٹ ہے اس کا ڈائی میٹر 24 mm سے بھی زیادہ ہے، تو اس کے لیے آپ یہ تیسرا فارمولہ استعمال کریں گے، جو کہ ہے ڈی ڈیش از ایکول ٹو ڈی پلس 3 mm۔ ہاں، دوسری بات، اس میں دو اور ٹرمینالوجی استعمال کیے گئے ہیں۔ جو ڈی ہے اس کو ہم ڈائی میٹر آف ریوٹ کہتے ہیں، اس کو ہم دوسرا نام نامنل ڈائی میٹر آف ریوٹ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈی ڈیش ہے اس کے بھی دو نام ہیں، یا تو ہم اسے کہتے ہیں ڈائی میٹر آف ہول، یا پھر ہم اسے کہتے ہیں گراس ڈائی میٹر آف ریوٹ۔ اس طرح آتے ہم چند ٹرمینالوجیز کی طرف۔ آپ اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں
ایک ریویٹڈ کنیکشن ہے. ریویٹڈ کنیکشن اس میں 6 ریوٹس لگی ہوئی ہے اور 2 پلیٹس کو انہوں نے کمبائن کیا ہے. اب ہم کچھ ٹرمز پڑھتے ہیں جو ہم ان ریویٹڈ کنیکشن میں دیکھتے ہیں اور اس کو جانچنے کے لیے ہم وہ یوز کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کنیکشن میں 6 ریوٹس استعمال کی گئے ہیں اور ان 6 ریوٹس کو ہم نے 2 روز میں ڈال دی ہے، 2 قطاروں میں. ایک قطار یہ ہے اور ایک قطار یہ ہے. اب قطار میں جو ریوٹس ہے ان کے سنٹر سے جو لائن پاس کرتا ہے، یہ جو آپ کو جو ڈاٹڈ لائن نظر آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گیج لائن. تو چونکہ ادھر 2 روز ہے ریوٹس کے تو ادھر 2 گیج لائنز ہوں گے. اب قطار میں کسی بھی 2 ریوٹس کے درمیان کے سنٹرز کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے ہم پچ کہتے ہیں، جس طرح آپ سلائڈ میں فگر میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح 2 قطارز کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے 2 قطارز کے درمیان، ان کو ہم کہتے ہیں بیک پچ اور اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں پی ٹی سے. اسی طرح پلیٹ کا جو ایج ہوتا ہے، کنارہ، اور اس کے نزدیک جو ریوٹ ہوتا ہے، اس ریوٹ کے سنٹر اور پلیٹ کے کنارے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، جس طرح آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مارجن لیب ڈسٹینس اور اس کو ہم ایم سے ظاہر کرتے ہیں. اس طرح آپ اس فگر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر 9 ریوٹس استعمال کی گئے ہیں اس کنیکشن میں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈی ناٹ ہے، آپ کو سلائڈ میں فگر میں نظر آ رہا ہے کہ ڈی ناٹ کیا چیز ہے، ریوٹ ڈائی میٹر ہے، کہ ریوٹ کا ڈائی میٹر کتنا ہے. تو آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہ ہوتا ہے. اس طرح دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ نے اس کنیکشن میں کتنے قطاریں استعمال کی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر 3 قطاریں ہیں. تو ادھر نمبر آف روز کتنے ہو گئے، قطاروں کی تعداد کتنی ہو گئی، 3. تو ان قطاروں کی تعداد کو ہم ظاہر کرتے ہیں n سے. تو آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ n کدھر نظر آتا ہے آپ کو اس سلائڈ میں. اس طرح دوسرے نمبر پہ آتے ہیں کہ قطار میں ہم پچ، ادھر اس نے پچ اس سے ظاہر کیا ہے. پچ کیا چیز ہے، پچ ایک قطار میں 2 نزدیک ریوٹس کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو ہم پچ کہتے ہیں اور اس کو اس سلائڈ میں اس نے اس سے ظاہر کیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک ہوتا ہے پی. پی کیا چیز ہے، ادھر اس کو اس نے نام دیا ہے ریوٹ رو سپیسنگ. تو 2 نزدیک روز کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، قطاروں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے 2 نزدیک، تو اس کو ہم پی کہتے ہیں اور اس کا نام ہے ریوٹ رو سپیسنگ، یا اس کو ہم بیک سپیسنگ بھی کہتے ہیں، گیج بھی کہتے ہیں، بیک پچ بھی کہتے ہیں. اچھا، اب ادھر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ پلیٹ کا جو کنارہ ہوتا ہے اور اس کے نزدیک جو ریوٹ ہوتا ہے یا ریوٹ ہول ہوتا ہے، ان کے سنٹر اور کنارے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مارجنل ایج ڈسٹینس. اس کو ادھر ہم نے ایم سے ظاہر کیا تھا، ادھر اس نے ایس ای سے ظاہر کیا ہے اور ایسے نام دیا کہ ڈسٹینس آف دا ریوٹ کا فاصلہ فرام دا ایج شیٹ. جو شیٹ آپ یوز کریں اس کے کنارے سے ریوٹ کا جو فاصلہ ہے اسے ہم ایس ای سے ظاہر کرتے ہیں. اب آتے ہیں ٹی کی طرف. تو ٹی کیا چیز ہے، آپ جو پلیٹس استعمال کر رہے ہیں میٹل کے، جن کو آپ ریوٹس کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں، ان کی جو موٹائی ہوتی ہے اس کو ہم ٹی سے ظاہر کرتے ہیں.